سعودی عرب سے شوہر کی موت کی خبر آئی تو جیٹھانی نے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگو، لیکن دوبارہ میرے دروازے پر مت آنا۔ محلے والے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا بھائی تو لاکھوں روپے غریبوں میں بانٹتا تھا، لیکن بیوہ بہن کے لیے 10 روپے بھی نہ تھے۔ مجبور ہو کر میں سڑک پر بھیک مانگنے لگی تو اچانک ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں ڈر کر پیچھے ہونے لگی تو میرے ہوش۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ کالج کے دنوں میں میری ملاقات افضل سے پہلی بار ہوئی تھی۔ پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے صرف دوست بنے تھے، اس کے بعد ہم دونوں کی دوستی محبت میں بدلتی چلی گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ افضل کے ساتھ وقت کیسے گزر گیا۔ میں نے اپنی زندگی کے سنہرے خواب اس کے ساتھ دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ہم دونوں اکثر فون پر اپنے فیوچر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے ہی افضل نے میری فیملی سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ یہ وقت زندگی کا سب سے اسپیشل وقت تھا۔ میں اپنے بھیا بھابھی اور ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ماں کو تو یہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا، لیکن بھابھی اس رشتے کے خلاف تھیں، کیونکہ بھابھی نہیں چاہتی تھیں کہ میری شادی میری پسند کے مطابق ہو۔ لیکن میرے بھائی نے میرا ساتھ دیا اور باپ بن کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری شادی کی پوری ذمہ داری اپنے سر پر اٹھائی اور خوشی خوشی مجھے افضل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس طرح ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ میں شادی کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر آئی تو ایسا لگا جیسے میری زندگی پوری ہو گئی ہے۔ یہاں سب لوگ بہت خوش تھے اور مجھے بہت عزت دیا کرتے تھے۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ یہاں میری ساس سسر کے علاوہ جیٹھ جیٹھانی بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ شادی کے کچھ وقت کے بعد ہی اللہ نے مجھے ماں بننے کی خوشی بھی دے دی، جس پر میرا شوہر ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھے آرام کرنے کے لیے کہتا اور ہر وقت میرے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ پھر ہمارے گھر ایک پیارا سا بیٹا ہوا، جس سے ہماری خوشیاں ڈبل ہو گئی تھیں۔ ایک معصوم سا بیٹا جو اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ہمارے دل کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ افضل کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری محبت دیکھ کر میرا دل ہمیشہ خوش ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں بہت ساری خوشیاں آ گئی تھیں۔ پھر 2 سال کے بعد ایک بیٹی نے بھی جنم لیا۔ اب میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو گئی تھی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس ہم دونوں میاں بیوی چاہتے تھے کہ میرے شوہر کا کاروبار بہت اچھا چلے، ہم اپنے دونوں بچوں کی پرورش اچھے سے کر سکیں۔ شوہر کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی ساری خوشیاں دیں، وہ سب کچھ دیں جس پر ان کا حق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا شوہر سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا تھا، تب میں نے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ میرے دل میں صرف ابھی بھی بے چینی ہے، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو شاید یہ بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر شام میں ان کی آواز سن کر خود کو تسلی دیا کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم صبر کرو، پھر ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ میں بھی دل ہی دل میں خود سے وعدہ کرتی تھی کہ ہر حال میں ان کا انتظار کروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں کبھی ہنسی مذاق اور محبت کے ڈھیر لگے رہتے تھے، وہ ایک دن اجڑ جائے گا۔ میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا۔ میری بربادی کی شروعات ہو چکی تھی۔ افضل کے سعودی عرب جانے کے بعد زندگی بہت بدل گئی تھی۔ پہلے تو ہم فون پر کبھی دیر تک باتیں کیا کرتے تھے۔ بچے بھی اپنے باپ کی آواز سن کر خوش ہو جاتے تھے۔ ہر ہفتے، ہر مہینے میرے شوہر میرے اور بچوں کے لیے کوریئر سے گفٹ بھیج دیا کرتے تھے۔ میرے شوہر کا پارسل آتا تو بچے بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کے لیے کھلونے ہوتے، کبھی کپڑے ہوتے تو کبھی میرے لیے میک اپ اور کپڑے ہوا کرتے تھے، کبھی چھوٹے چھوٹے گفٹ جو میرے دل کو سکون دے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ تم فکر مت کرو، یہ تو بس ایک چھوٹی سی شروعات ہے، جلد ہی میں تمہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے آؤں گا، ہم یہیں رہیں گے اور یہیں ایک چھوٹا سا گھر خرید لوں گا۔ میں خوابوں کی دنیا میں جانے لگی تھی۔ ایک دن میرے بچے میرے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا اور ان کے سونے کا وقت ہو رہا تھا، تبھی اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے جیسے ہی فون ریسیو کیا تو دل خوشی سے دھڑک رہا تھا کہ شاید افضل نے مجھے کوئی نیوز سنانے کے لیے فون کیا ہوگا، مگر دوسری طرف فون پر کوئی اجنبی انسان بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ فوزیہ بول رہی ہیں، افضل کی بیوی؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا کہ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تبھی میرے ہاتھ سے موبائل زمین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل کو پکڑ لیا
اور کہا کہ کیا مطلب آپ کا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ کہاں ہے میرا شوہر؟ تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر نرم آواز میں کہا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ کے شوہر کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میری پوری دنیا ایک منٹ کے لیے رک سی گئی تھی۔ اپنے آس پاس کا سب کچھ ایسے مجھے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ میرے بچے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ کر روؤں، لیکن آواز جیسے میرے گلے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میری ساس جب میرے کمرے میں آئی تو میں ان سے صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ افضل نہیں رہے، اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر گھر میں جیسے ایک ماتم سا چھا گیا تھا۔ ہوش آیا تو پورا گھر سوگ منا رہا تھا۔ گھر میں محلے کے بہت سارے لوگ تھے۔ گھر والے افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف میری ساس اور جٹھانی تھی تو دوسری طرف میرے سسر اور جیٹھ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے جو کہ انجان تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ حیرانی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور میں جو ہوش میں آنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محلے کی عورتیں مجھ سے افسوس جتا رہی تھیں، لیکن میں کسی کی بات سننے کے قابل نہیں تھی۔ کچھ دن اسی حال میں گزر گئے تھے۔ لگ بھگ 5 دن کے بعد خبر آئی کہ میرے شوہر کی لاش پاکستان آ رہی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے اندر ہلچل مچی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب ایمبولینس سے میرے شوہر کی لاش کو لایا گیا تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ میرے سسر، بھائی اور جیٹھ مل کر میرے شوہر کی لاش کو گھر کے اندر لے کر آئے۔ مجھے گھر کے سب لوگ سنبھال رہے تھے۔ میں آگے بڑھنے لگی تو سب نے مجھے روک لیا اور یہی کہا کہ بیٹا خود کو سنبھالو، لیکن اب مجھے کسی کی تسلی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی لاش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب ان کی لاش سے چادر ہٹائی تو جو چہرہ سامنے آیا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ لاش کا چہرہ پوری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل صبر نہیں کر پا رہا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم واپس آؤ گے، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، لیکن اب تو تم اکیلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ لوگوں نے بڑی مشکل سے مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر ان کے دفنانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی ایک آخری کوشش کی، لیکن اندر سے میں خالی ہو چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ تم پلیز واپس آ جاؤ، لیکن اب کوئی میری پکار سننے والا نہیں تھا۔ میرے شوہر کے بنا میرا وقت ایسے گزر رہا تھا جیسے زندگی میں بالکل سکون نہ رہا ہو۔ کچھ دن کے بعد میرے سسرال والوں کا برتاؤ بھی بدلنے لگا تھا۔ جو لوگ مجھے پہلے تسلی دیا کرتے تھے، مجھ پر ترس کھایا کرتے تھے، مجھ سے ہمدردی کیا کرتے تھے، اب مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الزام دینے لگے تھے۔ میرے ساس اور جٹھانی مل کر مجھے کڑوی باتیں سنایا کرتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ تمہاری وجہ سے گھر کا ماحول ایسا ہوا ہے، تمہارے قدم پہلے سے ہی اچھے نہیں رہے، جس دن سے شادی کر کے آئی ہو اپنے سسر کو بیمار کر دیا اور اب ہمارے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ میں ان کی باتوں کو خاموشی سے برداشت کیا کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک خاموشی 100 کو ہراتا ہے۔ اس وقت بچے میرے لیے اصلی سہارا تھے۔ مجھے ان کے لیے جینا تھا، خود کو مضبوط رکھنا تھا، لیکن میرے سسرال والوں کا بیہیویئر دن بدن میرے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے ان کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ میری ساس بات بات پر یہی کہتی کہ میرا بیٹا تیری وجہ سے گیا ہے، ورنہ آج زندہ ہوتا، تیری منحوسیت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ایک دن میں نے ان کو جواب دے ہی دیا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بھی تو اپنا شوہر کھویا ہے۔ مگر میری ساس نے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ تیری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کو منع کیا کرتے تھے کہ اس لڑکی سے شادی مت کر، مگر اس نے ہماری مرضی کے خلاف تجھ سے شادی کر لی۔ اب ہمیں اس کا انجام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں خاموش رہتی اور چپ چاپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں لگی رہتی، لیکن اب تو میرے لیے اس گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل پڑ رہی تھی۔ میں جو کچن سے جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانا نکال کر لاتی، اس پر میری جٹھانی کہنے لگی کہ اوہ مہارانی، مر گیا ہے تمہارا شوہر، کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایسے بے جھجک کچن کے اندر جانے کی، حساب سے کھانا دیا کرو بچوں کو، اب یہ گھر صرف میرے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے۔ میں نے اپنی جٹھانی سے کہا کہ بھابھی، کبھی میرا شوہر بھی تو اس گھر میں بہت پیسہ کما کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر دیا کرتا تھا اور آپ کے لیے بھی تحفے لایا کرتا تھا،
میں یہ کھانا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں، اور آپ کہتی تھیں کہ اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، تو میرے دونوں بچے آپ کے لیے آپ کی اولاد جیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن اب دور ویسا نہیں رہا، اب نہیں ہے مجھے تمہارے بچوں سے کوئی بھی ہمدردی۔ ان کے الفاظ میرا دل بہت دکھا رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد بچوں کو سلانے لگی، تبھی مجھے باہر سے آواز آنے لگی۔ میری ساس زور زور سے چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تمہارے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب بڑے بیٹے کا کاروبار بھی نقصان میں چلتا جا رہا ہے۔ پہلے میرے شوہر کو پیرالائز ہو گیا، پھر میرا بیٹا مر گیا، اور اب بڑے بیٹے کے کاروبار کا بھی نقصان ہو گیا۔ میں کمرے کے دروازے میں کھڑی ان کی ساری باتیں سنتی رہی۔ میرا من کر رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ آپ کے بیٹے کی موت کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں تو آپ کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، اسی کے جانے کی تو وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنے سخت الفاظ بول رہے ہو۔ لیکن میں چپ رہی۔ جب میں نے بچوں کی طرف دیکھا تو دل خود بخود صبر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب میری موجودگی بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی، لیکن ایک دن تو میری ساس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ میں کپڑے دھو رہی تھی جب میری ساس میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اٹھ جا یہاں سے، چل اپنے کپڑے نکال اور نکل جا یہاں سے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جا، میں تجھے اس گھر میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ماں جی کیا ہو گیا ہے، میں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محلے کے سارے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ تو منحوس ہے، تیرا منحوس سایہ ہی تو جب سے ہمارے گھر پر پڑا ہے ہمارے گھر کی بربادیاں شروع ہو گئیں۔ تیرے آنے سے پہلے ہمارے اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہا کرتی تھی، بیٹے کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ گھر کی بربادی کی وجہ تو ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلتے نکلتے رہ گئے۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، میں رو رہی تھی، تو وہ میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ مما اب ہم کہاں جائیں گے، دادی تو ہمیں گھر سے نکال رہی ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ میری بلا سے کہیں بھی جاؤ لیکن میرے گھر میں مت رہو۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اللہ ہمیں جہاں لے جائے گا ہم وہاں چلیں گے، لیکن اب یہاں نہیں رہیں گے۔ میری ساس کی نیت کچھ اور تھی۔ کچھ دن بعد ساس نے مجھ پر آخری الزام لگایا۔ ایک شام جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، وہ کچن میں آئی اور کہنے لگی چل اپنا سامان پیک کر اور نکل جا گھر سے، بس بہت دن رہنے دیا تجھے اس گھر میں، اب اور نہیں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا ماں جی میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے آپ کے بیٹے کے ہیں اور آپ ان کو بے سہارا کر رہی ہو۔ مگر ان کے دل میں تو رحم کی جگہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جاتی ہے یہ دھکے مار کر نکالوں۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جیٹھ کا کوئی کاروبار نہیں ڈوب رہا تھا، بلکہ میری جیٹھانی کو اب یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس گھر میں اب صرف ان کے شوہر کی کمائی آ رہی ہے اور ان کی کمائی سے میرے اور میرے بچوں کا بھی گزارا ہو۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ محلے کے سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے مگر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، اپنی عزت، اپنی تکلیف، اپنے خوابوں کو دل میں دفنا کر میں گھر سے نکل گئی۔ تبھی مجھے دروازے پر ہی ایک بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ دنیا بہت بڑی ہے، کہیں تو تجھے کوئی سمجھنے والا ہوگا، تو ہمت مت ہارنا، اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ وہی بھیک مانگنے والی عورت ہے جسے میں ہر روز بھیک دیا کرتی تھی، لیکن آج میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہی مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں چپ چاپ بچوں کو لے کر محلے کی گلیوں میں نکل گئی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے بے سہارا کر دیا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میرے پاس ایک پرانی سی چادر میں لپٹے کچھ کپڑے اور بچوں کا کچھ سامان تھا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد مجھے اور بچوں کو تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی، اسے میں نے گود میں لیا ہوا تھا، لیکن بیٹا وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔
تھوڑی دیر میں اپنے بچوں کو لے کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی تھی، مگر وہاں کچھ مرد تھے جو غلط نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو لیا اور سڑک پار کر کے روڈ تک آ گئی تو مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی میرا تماشا دیکھ رہا ہے، ہر کوئی مجھے الزام دے رہا ہے۔ پھر مجھے گھر کے نیچے چھاؤں نظر آئی تو سوچا کہ کچھ دیر وہاں پر بیٹھ جاتی ہوں تاکہ بچوں کو پانی پلا سکوں۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ میں نے امید سے اس کی طرف دیکھا، پھر جب وہ قریب آئی تو پتہ چلا کہ وہ میرے سسرال والوں کی دور کے رشتہ دار ہیں۔ اس نے افسوس کے ساتھ میرے بچوں کو دیکھا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لوگ باتیں کریں گے، اپنی عزت بچا کر چلی جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی بھی جگہ نہیں دے گا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور ان سے شکریہ کہا، کیونکہ وہی تھی جنہوں نے ٹھیک سے مجھ سے بات کی تھی، ورنہ ہر کوئی مجھے الزام دینے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ گئی اور دعا کرنے لگی کہ کوئی راستہ کھل جائے، کوئی مجھے سہارا دے دے۔ پھر چلتے چلتے میں اپنے مائکے کی طرف چلی گئی، جہاں مجھے ایک امید تھی۔ میں نے بچوں کو تھام کر راستہ بدلا، میرے قدم بھاری ہو چکے تھے، مگر دل میں تھوڑی سی امید باقی تھی کہ شاید بھیا بھابھی مجھے سہارا دے دیں۔ جب میں بھائی کے گھر پہنچی تو میری سانس پھول چکی تھی۔ بھائی کا گھر ابھی ویسا کا ویسا ہی تھا، اونچا سا گھر اور بڑا سا گیٹ۔ میں نے وہاں پہنچ کر چوکیدار سے کہا کہ میرے لیے دروازہ کھول دو۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور کہنے لگا کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے مالکن سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ جا کر بتاؤ فوزیہ آئی ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ نہیں، مجھے یاد آیا کہ مالکن نے کہا تھا کہ تمہیں اندر نہیں آنے دینا ہے۔ میں ان سے کس منہ سے اجازت مانگوں تمہارے لیے جب انہوں نے پہلے ہی منع کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں چوکیدار بھائی، ایک بار جا کر بتاؤ تو صحیح، میں تمہارے مالک کی بہن ہوں، مجھے بس ایک بار بات کرنی ہے، جا کر اندر سے کسی کو بھی بلا لو۔ میرے بہت ضد کرنے پر وہ اندر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کی بات اور بھی سخت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مالکن کہتی ہیں کہ ہمیں پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ چوکیدار کی بات سن کر تو میری سانس اٹک گئی۔ مجھے اپنی بھابھی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس گھر میں پلی بڑی تھی اور آج اسی گھر سے مجھے نکالا جا رہا تھا۔ اس گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ میں کافی دیر باہر گیٹ پر بیٹھی رہی، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رو رو کر دعا کرتی رہی کہ کوئی مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر ایسے در در بھٹکتی نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی خود گیٹ پر آ گئیں اور کہنے لگی، ارے تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، مجھے تو لگا کہ چلی گئی ہوگی، واپس چلی جاؤ یہاں سے، یا بے عزتی کرانے کا بہت شوق ہے تمہیں، پہلے ہی تمہاری بوڑھی ماں کو ہم رکھ رہے ہیں، اب تم بھی یہاں آ کر ہمارا چین سکون برباد کر دو، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ دیکھو بھابھی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بھابھی مجھے پلیز جگہ دے دو، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ بھابھی نے کہا کہ جاتی ہو یا چوکیدار سے کہہ کر دھکے مار کر نکلواؤں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا۔ تبھی اندر سے دھیمی آواز آئی کہ بہو کون ہے دروازے پر؟ بھابھی نے کہا کہ کوئی نہیں ماں جی، بس ایک بھیک مانگنے والی عورت ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بھابھی نے ایک ہی جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور میں وہاں جم کر کھڑی رہ گئی تھی، روتی رہی، خاموش رہی، لیکن کسی سے کچھ نہ کہا۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سہلاتے ہوئے کہا کہ بیٹا صبر کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ کافی دیر تک میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی رہی، پھر میں نے ایک نظر اپنے پورے گھر پر ڈالی اور آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا تھا تو غیر کیا دیتے؟ سڑک پر نکلی ہوئی کوئی منزل نہیں تھی، نہ کوئی راستہ، بس بچوں کا ہاتھ تھا۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، ہر قدم میرے بھروسے کو توڑ رہا تھا، ہر لمحہ میری ہمت کو آزما رہا تھا۔ ایک موڑ پر ایک پرانی دکان نظر آئی۔ دکان کے آگے 2 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ سوچا کہ بچوں کو لے کر یہاں بیٹھ جاتی ہوں، تھوڑی دیر چھاؤں مل جائے گی اور آرام بھی مل جائے گا۔ وہاں بیٹھتے ہی دکاندار پاس آیا اور کہنے لگا کہ چلو ہٹو یہاں سے، جاؤ۔ میں نے کہا، بھائی آپ کی تو بڑی دکان ہے، 1-2 چیز کے پیکٹ دے دو، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، نہیں ہے تمہارے لیے کچھ بھی،
یہاں سے جگہ خالی کرو۔ میں خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے بھی اٹھ کر آ گئی۔ اس دکاندار نے مجھے اور میرے بچوں کو وہاں 5 منٹ بھی ٹکنے نہیں دیا تھا۔ اب رات ہونے لگی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، اپنے بچوں کے لیے خود راستہ بناؤں گی، چاہے جتنی بھی منہ کی کیوں نہ کھانی پڑے۔ آج مجھے سچائی کا سب سے بڑا سبق ملا تھا کہ جب وقت بدلتا ہے تو سارے رشتے اور سارے چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ اپنے جو کبھی ہمارے خاص ہوا کرتے تھے، وہ وقت بدلنے پر سب سے پہلے اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر سڑک پر ایک طرف بڑی پرانی سی بینچ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا میرے کندھے سے لگ گیا تھا اور بیٹی میری گود میں بیٹھ کر سو چکی تھی۔ میرے دونوں بچوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ تبھی سامنے میری نظر ایک ٹھیلے والے پر گئی جس کے پاس پکوڑے اور سموسے تھے۔ تیز خوشبو سے میرے بچوں کی آنکھ کھل گئی اور ان کی بھوک اور زیادہ بڑھ گئی۔ بیٹی نے میرا دوپٹہ کھینچا اور کہنے لگی کہ ماں کھانا لے کر آؤ نا، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے جھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جو میرے دل میں چبھ رہی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، لگ بھگ 50 روپے تھے۔ میں اس سموسے والے کے پاس گئی تو اس نے مجھے 30 روپے کے 3 سموسے اور 20 کی پکوڑیاں دے دی تھیں، جنہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ اس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ جیسے ہی میں انہیں لے کر بینچ پر آئی تو میرے بچوں نے ایسے بلک بلک کر کھایا جیسے نہ جانے وہ کب سے بھوکے تھے۔ حالانکہ میں نے 1-2 پکوڑیاں کھائیں اور بچوں سے کہا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، تم لوگ پیٹ بھر کر کھا لو۔ اب تو میں ان کو کھانا کھلا چکی تھی، مگر آگے کیسے اور کس طرح ان کا پیٹ بھروں گی؟ میں جانتی تھی بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو تسلی آ گئی تھی۔ رات گہری ہونے لگی، دکان بھی بند ہونے لگی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور ہم وہیں اسی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ ایک حوالدار اترا، ہمارے پاس آیا اور سخت الفاظوں میں کہنے لگا کہ میڈم یہاں سے اٹھو، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ میں نے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ سر رات گزارنے کے لیے یہاں بیٹھے رہنے دیجیے، صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن حوالدار نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسے اگر سب کو یہاں رہنے دیں گے تو سڑک بھر جائے گی، چلو جاؤ یہاں سے۔ میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور چھوٹی بیٹی کو گود میں لیا، پھر سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ سڑک سنسان تھی، میرے لیے ہر قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ پھر دور سے مجھے کونے میں کچھ مزدور بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں کچھ دیر سایہ ملے گا۔ وہاں جا کر ایک کونے میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ مزدوروں نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنی باتوں میں بیزی ہو گئے۔ ایک بوڑھے آدمی نے ترس کھا کر ایک پرانی سی دری ہماری طرف پھینکی اور کہنے لگے، لو بہن اپنے بچوں کو اس پر بٹھا دو، زمین ٹھنڈی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دری بچھا کر بچوں کو سلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور عورت اپنے ایک بیٹے کے ساتھ وہاں آئی۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے سوچنے لگی کہ ادھر کی نہیں ہو کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، بہن یہی ہماری دنیا ہے، میں بھی تمہاری طرح بے سہارا ہوں، بس سڑک پر جہاں جگہ مل جائے وہیں سو جاتی ہوں۔ اس عورت نے اپنے تھیلے سے 2 سوکھی روٹی نکالی اور ایک سفید رنگ کی تھیلی میں سبزی تھی۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، لو کھا لو، بھوکی ہوگی۔ میں مانگ کر لائی تھی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا مگر اس نے زبردستی کھانا میری طرف رکھ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ اس کی کنڈیشن بھی میری جیسی ہی ہے، تب بھی تو یہ میری مدد کر رہی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میری بیٹی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا کر اسے اٹھا کر پاس کے ہی میڈیکل کی طرف بھاگی۔ وہاں میڈیکل والے نے میری بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے اپنے اندازے سے دوائی دے دی۔ پھر کہنے لگا کہ ویسے تو آپ کی بیٹی کو ڈرپ کی ضرورت ہے، لیکن میں اسے ایسے ہی دوائی دے دیتا ہوں۔ اس نے پیسے مانگے تو میں نے کہا کہ بھیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھ پر رحم کرو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بیٹی کا علاج نہیں ہو سکتا، نہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ دوائی دے دو، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا کہ چلو بہن ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ وہ دوائی لے کر میں فوراً اپنی بیٹی کی طرف گئی، ٹینکی سے پانی بوتل میں بھر کر اپنی بیٹی کو جیسے تیسے دوائی کھلائی۔ اگلی صبح جب میری بیٹی سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت بہتر تھی، لیکن وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ اب بچوں کو سڑکوں پر نہیں گھسیٹوں گی، مگر کہیں اور جانے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ میں بار بار بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ زیادہ شور نہ کرو تاکہ ہمیں کوئی دھتکار نہ دے، کیونکہ میں ایک چھوٹی سی دکان کے آگے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ ایک نیا دکان بیوپاری تھا، اس لیے یہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ دنوں بعد یہ مجھے اپنی دکان کے آگے سے ہٹا دے گا۔ ایک دن دکان کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا، ایک انسان باہر نکلا۔ میں نے اسے دھیان سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ چہرہ جو میں خوابوں میں دیکھتی تھی، جو میری ہر خوشی کی وجہ ہوتا تھا، یہ بالکل میرے شوہر کے جیسا لگا، مگر اس کی حالت بالکل امیر لوگوں کے جیسی تھی۔ میری آنکھیں اس پر یقین کرنے سے انکار کر رہی تھیں۔ جلدی سے اپنے بچوں کو وہیں بیٹھا رہنے کے لیے کہا اور خود اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ میں نے تھوڑی دور جا کر اسے آواز دی، افضل۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے امید بھری نظر اس کی طرف ڈالی کہ شاید وہ مجھے پہچان جائے، مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی پہچان اور نہ ہی کوئی حیرانی تھی۔ اس نے الجھن سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ اس کی بات سے میری دنیا ایک بار پھر سے اجڑ گئی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ افضل نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، میرا نام سبحان ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، جیسے وہاں کہیں کوئی سچ چھپا ہوا ہو۔ میں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہاں زمین پر تمہارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا کہ جاؤ یہاں سے، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے وہ دوبارہ نظر آیا اور اس دن بھی میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج تو میں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا افضل ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو، سچ چھپ نہیں سکتا۔ اس نے چڑھتے ہوئے کہا کہ کتنی بار کہہ چکا ہوں میں افضل نہیں ہوں، میرا نام سبحان ہے، اپنی عزت کا کچھ خیال کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اگر تم میرے شوہر نہیں ہو تو پھر کیوں میری روح تمہیں پہچان رہی ہے، کیوں میرے دل میں یقین ہے کہ تم ہی میرے شوہر ہو۔ اس کے چہرے پر الجھن بھرے ایکسپریشن آ گئے۔ اب کی بار اس کی نظریں خالی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے دماغ پر زور دینے کی کوشش کرو، پچھلی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اور یہ آیت اور عبداللہ ہیں ہمارے بچے۔ ایک بار اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی سنو۔ اس نے میرا کہنا مان لیا اور اپنی آنکھیں بند کیں۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ پھر اس نے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے کہا فوزیہ۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں تمہاری فوزیہ ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب اس کی آنکھوں میں اجنبی یاد نہیں بلکہ پہچان تھی۔ اس نے کہا کہ میں یاد کر پا رہا ہوں، میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، میں خون میں لت پت تھا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں تم سعودی عرب گئے تھے اور وہاں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں ہسپتال میں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی اجنبی انسان کے گھر میں تھا، ایک بڑا سا محل نما گھر تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو پہچان نہیں سکا۔ میرا چہرہ بگڑ گیا تھا، میری آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ وہ بولتا رہا۔ دراصل جس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کے بیٹے کا چہرہ پوری طرح سے بیکار ہو گیا تھا اور وہ میرے شوہر کے ساتھ ہی سعودی عرب میں نوکری کیا کرتا تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کے ایکسیڈنٹ کے بعد اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میرے شوہر کی یادداشت چلی گئی تو انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اصل میں ان کا بیٹا مر چکا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ دن میں ان لوگوں کے ساتھ رہا اور جب میری میڈیکل کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے مجھے بیٹا مان لیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میری اصلی پہچان کیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں بھول گیا تھا فوزیہ۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے بچوں کو دیکھا اور بچوں کو بھی گلے لگا لیا۔ میرے بچے بھی اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے تھے۔ کافی وقت کے بعد بچوں کو باپ کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا کہ میں اپنے خاندان کو بھول گیا تھا، اپنے بچوں کو بھول گیا تھا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ فوزیہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بھولنے سے تمہاری کیا حالت ہو جائے گی۔
میں نے روئی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، بس تمہارے واپس لوٹنے پر دعا کرتی رہی۔ لیکن اوپر والے نے میری دعا سن لی۔ اس کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پھر اپنے ماں باپ کے گھر لے گئے۔ جب انہوں نے دروازہ بجایا تو دروازہ ان کے باپ نے کھولا تھا۔ ابا نے ایک زوردار چیخ ماری، میرا بیٹا افضل، ارے سنتی ہو، دیکھو کون آیا ہے، دیکھو ہمارا بیٹا زندہ ہے۔ گھر میں ایک عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ میری ساس، جیٹھانی اور جیٹھ دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے۔ انہوں نے جب افضل کو زندہ دیکھا تو جلدی سے ان کے گلے لگنے کے لیے آگے کی طرف بڑھے۔ میرا شوہر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ میرے اپنے نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں نے میری بیوی اور بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، میری موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جس طرح سے میں آپ کے لیے مر گیا تھا، اسی طرح سے میں نے آپ کو بھی مرا ہوا سمجھ لیا۔ میں آ گیا ہوں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اب مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ان کو کبھی بھی زندگی کی مشکلوں سے لڑنے نہیں دوں گا۔ میرا شوہر پکڑ کر مجھے اور بچوں کو ایک بڑے سے گھر میں لے کر آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ سعودی عرب سے آنے کے بعد میں نے یہ گھر خریدا تھا اور میں یہاں پر رہتا ہوں۔ بچے وہ گھر دیکھ کر زور زور سے خوشی سے اچھلنے لگے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ میں رونے لگی اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ کس طرح انہوں نے میری زندگی سے پریشانیوں کو نکال دیا اور مجھے میرا شوہر بھی واپس دے دیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔